اس بچے نے 3 سال پہلے ادلیب میں ایک فضائی حملے میں اپنے والد کی ہلاکت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کی غرض سے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ یہ تنازع اب سرخیوں میں نہیں ہے، لیکن یہ صوبہ 12 سال کی جنگ کے بعد اب بھی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ میں موٹر سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتا ہوں۔ میرا کام اپنے مالک کو اوزار دینا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال شام میں بچوں کی مصیبتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وبا اور خوراک کے بحران کی وجہ سے امدادی وسائل میں کمی آئی ہے اور خاندانوں کو امداد دینے کے لیے دستیاب فنڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ادلیب صوبے میں 1 لاکھ شامی بچوں کو تعلیم دینے والے اسکول گزشتہ ماہ بین الاقوامی فنڈنگ میں کمی کی وجہ سے بند ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ بشر العبد کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے مرنے کے بعد انہیں ملازمت مل گئی اور انہوں نے اپنے 5 بچوں کو اسکول میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے 3 ماہ تک ایک اسکول میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کیا، لیکن پھر میں بیمار پڑ گئی اور مجھے ہسپتال جانا پڑا۔ میں مجبور ہو گئی کہ اپنے بیٹے کو موٹر سائیکلوں اور کاروں کی مرمت کا کام سیکھنے دوں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اب ان کے صرف 2 چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں اور امدادی کارکن کہتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر مزید اسکول بند ہوتے ہیں تو نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ 30% بچے پہلے ہی اسکول نہیں جاتے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر ہمیں امداد نہیں ملتی تو یہ تعداد دگنی ہو کر 60% تک پہنچ جائے گی۔ یہ اعداد ہولناک ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جا سکتے ان کا تقریباً کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اسکول بند ہونے پر مزید بچے مزدور طبقے میں شامل ہوں گے کیونکہ ان کی تعلیم میں خلل آ جائے گا۔ وہ اپنا وقت سڑکوں پر گزاریں گے، اپنی قسمت خود آزمائیں گے اور یہ معاشرے میں تباہی کا باعث بنے گا۔ محنت کش بچوں میں اضافے کے علاوہ اس تباہی کے اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کم عمر بچوں کی شادیاں اور مزید بچوں کا عسکریت پسند گروہ میں بھرتی ہونا۔ بشر العبد کا کہنا ہے کہ اس کا خواب صرف اپنے خاندان کو اچھی اور تازہ خوراک فراہم کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بھولا کہ اسے ایک بار تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اسکول سے پیار تھا۔ میں واپس جانا پسند کروں گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں زیادہ تر بچے پہلے ہی شدید غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں خوراک، صاف پانی اور بجلی کی قلت کا سامنا ہے۔ تقریباً 1/3 بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں اور بہت سو کو اب بھی جنگ کے خطرات کا سامنا ہے۔ ہیدر مرڈوک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔